السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولیاء خواتین میں انتہائی بلند مقام حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ آپ قلندرانہ اوصاف رکھتی تھیں۔ یاد رہے قلندر وہ کہلاتا ہے جو وحدت میں غرق ہو کر مرتبہ ابدیت کا مشاہدہ کرتا رہے اور مشاہدے کے بعد انسانی مرتبے پر واپس پہنچ کر ابدیت کا مقام حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو قلندر کا مقام عطا کرتے ہیں وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ان کی زندگی بے غرض ریا، طمع، حرص، لالچ اور منافقت سے پاک ہوتی ہے، اور جب اللہ کی مخلوق ان سے رجوع کرتی ہے تو یہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں کا تدارک کرتے ہیں، کیونکہ قدرت نے انہیں اسی کام کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے۔ یہی وہ پاکیزہ اللہ کے بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہوں اور ان کے کان، آنکھ اور زبان بن جاتا ہوں، پھر وہ میرے ذریعے سنتے اور بولتے ہیں۔ انہی اللہ کے نیک بندوں میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ہوتا ہے۔ 95 ہجری کی ایک بابرکت رات میں بصرہ کے ایک نیک سیرت انسان اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی۔ گھر میں 3 بیٹیاں پہلے سے تھیں۔ عربی میں اربع 4 کو کہا جاتا ہے، اس لیے نومولود کا نام رابعہ رکھا گیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اسلام کی ان پاک خواتین میں ہوتا ہے جن کی زندگی ابتدا سے انتہا تک فکر و غنا سے عبارت ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی نوید تھا۔ آپ کے والد محترم زمانے کی سختیاں سہتے، فاقے کرتے اور نت نئے مصائب و آلام برداشت کرتے، مگر زبان سے کبھی شکایت نہ کرتے اور نہ کسی سے دست سوال دراز کرتے۔ ایسے باپ کی بیٹی فطرتاً عابدہ و زاہدہ ہی ہونا تھیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن سے ہی قرآن پاک اور بزرگان دین کے اقوال سے لگاؤ تھا۔ وہ انتہائی ذہین و فطین، شائستہ اور مہذب خاتون تھیں۔ بچپن سے ہی حلال و حرام کی تمیز تھی۔ ایک دن سب گھر والے کھانے کے لیے جمع ہوئے مگر وہ کھانے سے دور رہیں۔ والد نے پوچھا، رابعہ تو کیوں کھانا نہیں کھاتی؟ انہوں نے نہایت غمگین لہجے میں جواب دیا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ یہ کھانا حلال بھی ہے کہ نہیں۔ والد نے کہا کہ بیٹی یہ کیسی بات ہے، ہم کیوں حرام کھائیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس دنیا میں ہمیں بھوک پر صبر کرنا چاہیے تاکہ آخرت میں آگ پر صبر نہ کرنا پڑے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک ابھی تقریباً 5 برس تھی کہ والدین دنیا سے رحلت فرما گئے۔ ان دنوں بصرہ میں ایسا شدید قحط پڑا کہ بھوک سے لوگ ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ ہجرت کے دوران حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ ایک ظالم شخص نے انہیں پکڑ کر ایک دولت مند کو فروخت کر دیا۔ وہ ان سے گھر کے سارے کام کراتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دن کو روزہ رکھتیں اور گھر کے تمام کام کاج کرتیں اور رات کو عبادت الہی میں بسر کرتی تھیں۔ ایک دفعہ رات کو گریہ وزاری کی آواز سن کر مالک اٹھا اور آواز تک چپکے سے پہنچ کر دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ عبادت میں مشغول تھیں۔ وہ یہ سارا منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ صبح اٹھ کر اس نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگی اور انہیں آزاد کر دیا، جس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علوم ظاہری حاصل کرنے کے لیے کوفہ کا رخت سفر باندھا، جو اپنے وقت میں بہت بڑا علمی مرکز تھا۔ وہاں سے پہلے انہوں نے قرآن حکیم حفظ کیا، اس کے بعد فقہ اور حدیث کی تعلیم حاصل کی اور اتنی مہارت حاصل کی کہ آپ کا واعظ سن کر بڑے بڑے محدث اور فقیہ حیران رہ جاتے۔ ان کی بارگاہ معرفت میں بڑے بڑے علماء اور صوفیاء حاضر ہوتے تھے۔ ان میں سر فہرست امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا تھا۔ ان کے علاوہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نہایت عقیدت رکھتے تھے،
دیگر اہل معرفت اور صاحبان تصوف کی طرح۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی خدا کے وصل کی خواہش مند تھیں۔ حضرت رابعہ بصری تصوف میں وہ ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حب الہی کو مستقل اور مستحکم مسلک کی صورت میں پیش کیا۔ طبقات الکبریٰ میں درج ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت مغموم اور رنجیدہ رہا کرتی تھیں، انہیں دنیا سے محبت نہیں تھی۔ جب وہ عذاب یا دوزخ کا ذکر سنتی تھیں تو دیر تک اس کی دہشت سے بے ہوش رہتی تھیں، ہوش میں آتیں تو توبہ توبہ میں مشغول ہو جاتیں، ان کی سجدہ گاہ ہمیشہ آنسوؤں سے تر رہتی تھی۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ بہت کم گفتگو کرتی تھیں، اگر کوئی سوال پوچھ لیتا تو مختصر اور مدلل جواب دیتی تھیں، ہر بات پر قرآنی آیات کا حوالہ دیتی اور اکثر آیات قرآنی ہی بیان کر دیتی۔ جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے ہیں، اسی لیے میں قرآن کی آیاتوں کے سوا کچھ نہیں بولتی کہ کہیں میرے منہ سے بری بات نہ نکل جائے جسے فرشتے لکھ لیں۔ میرے بھائیو، اس مختصر سے موضوع سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ پاک اپنے نیک بندوں سے امتحانات لیتا ہے اور ان امتحانات میں انسان صبر و شکر اور اس کی ذات پر کامل یقین رکھتا ہے تو وہ غائبانہ مدد بھی کرتا ہے۔ اگر وہ آپ کو قید کرواتا ہے تو باعزت بری بھی کرواتا ہے۔ اللہ پاک ان ایمان افروز باتوں کی گہرائی کو ہمیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔